نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے انسانوں اور مسلمانوں کے حوالے سے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرت، اور آخرت خیر بہتر ہے دنیا سے، وابقا، اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی باقی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی اور دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں جو ہم حصول کرتے ہیں، دنیا کے اندر کوشش کرتے ہیں، دنیا کی لالچ حرص کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں عارضی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والآخرت خیر، اور آخرت بہتر ہے، وابقا، اور وہاں کے جو نعمتیں ہیں، وہاں کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، 50 سالہ، 60 سالہ، 30 سالہ زندگی ہے۔ اس سے زیادہ اگر جائے 70 سالہ انسان بالکل کمزور ہو جاتا ہے اور آخری یعنی لمحات تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اور مرنے کے بعد جو زندگیاں ہیں وہ بہت زیادہ لمبی اور ان کی مدتیں بہت زیادہ ہے۔ دنیا کی زندگیاں مختصر زندگی ہے، اور آخرت اور مرنے کے بعد جو زندگیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ میں ذکر کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے زندگی مرنے کے بعد عالم برزخ کی زندگی ہے۔ اس کی مدت اتنی زیادہ ہے، اتنی لمبی زندگی ہے کہ اگر کوئی شخص آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہو چکا تو آج تک وہ عالم برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی شخص فوت ہو چکا اور آج تک وہ عالم برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کوئی شخص فوت ہو چکا ہے تو آج تک وہ عالم برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، مرنے کے بعد جو پہلی زندگی اس کی مدت اتنی لمبی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے، دیندار لوگ ہوں گے، میرے اور میرے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں عالم برزخ میں ان کے روحوں کو اللہ رب العزت علیین میں جمع کریں گے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو علیین 7 آسمان اوپر ایک جگہ اللہ نے یعنی عرش اللہ کے نیچے جگہ بنائی ہے، وہاں یہ جمع ہوں گے، وہاں ان کو نعمتیں ملے گی، وہاں اللہ رب العزت انہیں نعمتوں سے نوازیں گے۔ اور جو فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے، یہ مرنے کے بعد پہلی زندگی بتا رہا ہوں، جو فاسق اور فاجر و گناہگار لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، وہ سجین کے اندر ہوں گے۔ جو 7 زمین نیچے اللہ نے ایک جگہ بنائی ہے، جہنم کے ایک سائیڈ میں ایک جگہ بنائی جسے سجین کہا جاتا ہے، اس جگہ میں ان سب کو فاسقین و فاجرین کو اللہ رب العزت جمع کریں گے۔ وہاں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب اور سختیوں تکلیفوں میں مبتلا کریں گے، ان کو جو انہوں نے دنیا کے اندر برائیاں کی ہے اور جو گناہ کی ہے ان کی سزا اللہ رب العزت وہاں انہیں دیں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ بہت لمبی زندگی ہے، اور یہ عالم حشر تک یہ زندگی باقی رہے گی، اور عالم حشر تک یہ زندگی گزاریں گے۔ اتنی لمبی زندگی ہے، اور آج جو مرے گا، آج جو فوت ہوگا، وہ عالم برزخ کی زندگی گزارے گا حشر کے میدان تک۔ یہ پہلی زندگی ہے۔ اس کے بعد دوسری زندگی جو ہے وہ عالم حشر کی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی حشر کے میدان جو لگے گا
اس زندگی کے بارے میں جو دوسری زندگی ہے، اللہ رب العزت فرماتے فی یوم کان مقدار 50 الف سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال ایک دن ہوگا۔ اتنی لمبی زندگی ہوگی، 50,000 سال ایک دن ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر وہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ نیک لوگ ہوں گے اور اچھے ہوں گے اور میرے نبی کی نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہوں گے، جنہوں نے مجھے راضی کیا اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ زندگی گزاری، تو وہ لوگ عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ان کے اوپر لگے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، گناہگار اور فاسقین اور فاجرین لوگ کہاں ہوں گے؟ حشر کے میدان میں 50,000 سال ایک دن ہوگا، اتنی لمبی زندگی ہے، یہ فاسق اور یہ فاجر، یہ گناہگار لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگ، اللہ فرماتے ہیں وہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حشر کے میدان میں جب لوگ کھڑے ہوں گے تو زمین تانبے کی ہوگی اور سورج بھی قریب ہوگا، اور سورج جب قریب ہوگی اور اتنی تپش ہوگی اور انسان حشر کے میدان میں تانبے کی زمین پہ کھڑے ہوں گے، تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ جب آج کے یعنی دنیا کے اندر گرمی کا جب موسم آتا ہے، جب ہم باہر نکلتے گرمی کے موسم میں دھوپ لگتا ہے تو کتنی تپش اور گرمائش، اور اس کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اور تو سورج تو بالکل دور ہے، اور جب حشر کے میدان میں سورج قریب ہوگی تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ پھر ہم کیا کریں گے اس وقت جب فاسق اور فاجرین لوگ تانبے کی زمین پہ کھڑے ہوں گے، سورج بھی قریب ہوگا؟ اور حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں انسان بالکل میرے کھڑے ہوں گے، ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، آگے بھی انسان بالکل ٹچ، پیچھے بھی انسان، دائیں بائیں انسان بالکل ٹچ کھڑے ہوں گے، نہ انسان پاؤں اٹھا سکیں گے نہ ہل سکیں گے، اور تپش اتنی زیادہ ہوگی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، 50,000 سال دوسری زندگی ہے مرنے کے بعد۔ پہلی زندگی تو عالم برزخ کی زندگی ہے، دوسری زندگی عالم حشر کی زندگی ہے، جو 50,000 سال ایک دن ہم نے گزارنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ لمبی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کہتی ہے، دنیا آخرت کی کہتی ہے۔ یہاں جو ہم کریں گے وہاں پہ یہاں ہم نے اچھے عمل کیے اور نیک بنے تو وہاں اچھے جگہ پہ ہوں گے اور اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازیں گے۔ یہاں ہم نے برائی کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو یہاں بھی ناکام ہوں گے، وہاں بھی ناکام ہوں گے۔ مرنے کے بعد جو تیسری زندگی ہے وہ جنت اور جہنم کی زندگی ہے، جنت اور جہنم کی زندگی ہے، یعنی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اتنی لمبی زندگی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ایک زندگی یعنی آخری زندگی جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ایک مینڈا لایا جائے گا جہنم اور جنت کے درمیان میں، جہنمیوں سے سوال ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ جہنمی بولیں گے یہ موت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو ان کو ذبح کر دے۔ پھر جنتیوں سے سوال ہوگا یہ کیا ہے؟ تو وہ جنتی سر اٹھا کر جواب دیں گے یہ موت ہے۔ تو اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اس مینڈا کو ذبح کر دیں گے۔ ذبح کرنے کے بعد تو اللہ رب العزت فرمائیں گے آج کے بعد موت ختم، موت کو ذبح کر دی گئی، موت ختم ہو گئی، آج کے بعد موت نے نہیں آنا، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور موت ختم ہو گئی ہے۔ موت کو اللہ رب العزت نے حکم دی، فرشتوں نے ذبح کر دی۔ میرے بھائی، جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے، خوشی کے عالم میں جائیں گے، خوش ہو کر جائیں گے، اور وہ خوشی میں جنت میں داخل ہوں گے، خوش ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، ہمیشہ کے لیے جنت کے نعمتوں میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں جو نعمتیں ہیں جنت کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ دنیا میں نے بتایا تھا یہ عارضی ہے، یہاں کے نعمتیں عارضی ہے، یہاں کی جائیداد عارضی ہے، یہاں کا سکون عارضی ہے، یہاں کی پریشانی عارضی ہے، یہاں کے غم عارضی ہے، یہاں کا جینا بھی عارضی ہے، یہاں کا چلنا بھی عارضی ہے، یہاں کا اٹھنا بھی عارضی ہے، یہاں کا پھرنا بھی عارضی ہے، یہاں کا قدم اٹھانا بھی عارضی ہے۔ اور دنیا کو لالچ یعنی دنیا کو حاصل کرنا،
دنیا کی لالچ کرنا، دنیا کے حرص رکھنا، یہ سب کچھ عارضی ہے اور یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ وہ جو جنت میں جائیں گے اللہ رب العزت فرمائیں گے وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہاں جو نعمتیں ملے گی، وہاں جو زندگی ملے گی، وہاں جو سکون ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے ان سکونوں سے، ان نعمتوں سے اللہ رب العزت نوازیں گے، انسانوں کو، مسلمانوں کو نوازیں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا، جہنمی جہنم میں جائیں گے، پریشان ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، افسردہ ہوں گے، بڑے پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ کاش کہ ہم بھی نیک عمل کرتے اور دنیا سے محبت نہ کرتے اور دنیا والوں سے محبت نہ کرتے، بلکہ آخرت کے لیے تیاری کرتے، مرنے کے بعد جو زندگی اس کے لیے تیاری کرتے، تو آج ہم کامیاب ہوتے، آج ہم کامیاب ہوتے، اسی طرح جو جنت میں جا رہے انہی کی طرح ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگ، وہ جو زندگی ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے ایک مثال دی ہے۔ علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس دنیا کو میدان بنا دیا جائے، میدان بنانے کے بعد اس میدان کے اندر گندم ڈالے جائے، گندم کے دانے ڈال دی جائے، گندم کے دانے ڈالنے کے بعد یہاں سے 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور اپنے منہ میں دانہ لے کر چلا جائے، یہاں دانہ اٹھا کر وہ چلی جائے وہ پرندہ، تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ میدان ختم ہو جائے گا، گندم سے خالی ہو جائے گا، یہاں دانے ختم ہو جائیں گے، یہاں دانے، یہ پرندہ آنے سے 1000 سال کے بعد آنے سے یہاں سے دانے ختم ہو جائیں گے، اور یہ میدان میں دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ وہ جو جنت و جہنم کی زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی، اور جب وہ وہاں جائیں گے ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس لیے میری یہ درخواست ہوگی کہ ہم لوگ مسلمان بھائیوں سے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو اپنائیں، پیغمبر کی تعلیمات کو اپنائیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں، جیسے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اللہ نے ان کے لیے دنیا کے اندر جنت کے فیصلے کی ہے، اور جنت کو اللہ نے ان کے قدموں میں بھیج دی۔ ایسے ہم عمل کرنے والے بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ لمبی زندگیاں ہیں اور ان کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ دنیا کی زندگی یہ بہت کم زندگی ہے، یہاں جو ہم نے زندگی گزارنی ہے، دن گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے، اور یہاں کا رہنا بھی عارضی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔